دو یتیم بچے، والد کا انتقال ہونے لگا، والد نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک تھیلی میں جمع کر کے، اس باپ نے جمع پونجی جوڑ کر اپنے ایک دوست کو پرچی لکھی کہ میرا یہ مال ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، طبیعت بڑی ناساز رہتی ہے، یہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، بچے اب نابالغ ہیں، مرفوع القلم ہیں، تو جب یہ بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ دے دیو۔ پرچی بند کر کر ڈالی اور اپنے دوست کے حوالے کر دی، دوست نے لے کر سنبھال کر رکھ لی۔ زندگی کے شب و روز گزرتے گئے، لیل و نہار تبدیل ہوئے، چند ہی عرصے کے بعد بچوں نے بلوغت کی منازلوں کے اندر قدم رکھا۔ جب بچے بالغ ہوئے تو جناب علی، بچوں کو تو خبر نہ تھی کہ والد نے کیا جمع پونجی رکھوائی ہے، وہ خود ہی آیا اور بڑے شرح صدر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا دریا دل سمجھتے ہوئے کہ جناب ان کے باپ نے میرے پاس مال رکھوایا تھا، بچوں کو خبر نہیں تھی لیکن میں پھر بھی انصاف کر رہا ہوں، آیا، مال تھیلی میں سے سارا نکالا اور تھیلی لے کر بچوں کے آگے وہ تھیلا خالی لٹکا کر دے دیا۔ کہا جناب تمہارے باپ وصیت کر کر گیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے وہ دے دیو، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھیلی دے دوں اور تھیلی تمہیں دے رہا ہوں۔ تھیلی دے دی۔ اب پورے علاقے میں شہرا ہو گیا کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ قرآن ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ تو پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، اور اس امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، نام ذہن میں مستحضر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں نے جب قرآن کی آیت کی تفسیر کی، 10 سے 15 سال تک میں قرآن کی آیت کی تفسیریں کرتا رہا، قرآن کی تشریح کرتا رہا، لیکن واللہ باللہ تاللہ للہ میں نے جب یتیموں کے مال کا ذکر لکھا، فرمایا میں نے الف لام میم کی تفسیر لکھی تو کبھی کبھی مکھی آ کر بیٹھتی تھی اور اس قلم کی سیاہی کو چوسنے لگ جاتی تھی۔ میں نے دیگر قرآن کی آیتوں کی تشریح و تفسیر کی ہے، مکھی آ کر بیٹھتی، سیاہی کو چوسنے لگ جاتی، لیکن 15-20 سال تک میں نے قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے کبھی یہ اتفاق نہیں دیکھا کہ جہاں میں نے یتیم کے مال کا ذکر کیا ہو مکھی آ کر سیاہی چوس جائے۔ مکھی بھی یتیم کا مال کھانے سے احتراز کر رہی ہے۔ وہ جناب مولوی صاحب ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، یہاں سے بھی رونے کی آوازیں آتی، وہاں سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بڑے سادہ سے لہجے میں عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی دیکھ لیں کہ اگر گھر سے رونے کی آوازیں بند نہیں ہو رہی، چیخیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں اس کونے میں یتیم کا مال نہ دبا ہو۔ بد دعائیں دینے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بد دعائیں دینے کے لیے جھولیاں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مظلوم کی آہی لے ڈوبتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، حضرت یتیموں کا مال کھا لیا گیا ہے، یتیموں پر ظلم ہو گیا، اور آپ جیسی اتنی بڑی ہستی اور علم کا بحر ذخار، علم کا دریا ہوتے ہوئے یتیموں پر ظلم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا بچوں کو بلایا جائے اور جس بندے نے یتیموں کا مال رکھا اسے بھی بلایا جائے اور اس پرچی کو بھی لے کر آئیں، اس تحریر کو بھی لے کر آئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ قربان جائیں، کروڑا رحمتیں ہوں امام اعظم کی مرکت پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بندہ ناچیز کے سامنے اس تحریر کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اس نے کہا ان کے والد نے تحریر لکھ کر دی تھی جب بچے بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ دے دیو۔ آپ نے فرمایا پھر تحریر کو پڑھا جائے، بچے جب بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے، آپ نے فرمایا تحریر کو پھر پڑھو۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، امید کرتا ہوں یتیموں کے لیے دل میں نرمی رکھنے والوں کو بڑا ذوق نصیب ہوگا۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ دے دیو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتا تیرا جی کس کو چاہتا ہے؟ کہا حضرت میرا جی تو دینار کو چاہ رہا ہے۔ فرما اب تحریر کو پڑھ۔ کہا والد نے لکھا ہے جو تیرا جی چاہے وہ دے دیو۔ فرما تیرا جی دینار کو چاہ رہا ہے، لہذا تھیلی تو ان کو مت دے بلکہ دینار ان کو عطا کر دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ ہے۔ ہرگز کوئی بندہ بھلائی کو تم میں سے اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں وہ نہ دے جس کا جی اس کو چاہ رہا ہے۔ ہمارا دل تو دینار کو چاہ رہا ہے، وہی تو دینا ہے۔ ہمارا جی تو مال جمع کر کے رکھنے کو چاہ رہا ہے، وہی تو دینا۔ الذی جمع مالا وعددا، فرمایا وہ لوگ جو مالوں کو تہ لگا لگا کے رکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کا مال انہیں لافانی کر دے گا، فرمایا نہیں، یہ مال لافانی نہیں کرے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا بچا ہے؟ یا رسول اللہ بکری کی دستی تھی، آدھی دے دی آدھی بچی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو دیا ہے وہی بچا ہے، اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں وہی تو سیف ہوا ہے، جو پیٹ میں گیا وہ سیف نہیں ہوا۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، ابن آدم کا وہ ہے جو اس نے پہنا پرانا کر دیا، ابن آدم کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور بدن سے خارج کر دیا، ابن آدم کا وہ ہے وہ جو آگے دے رہا ہے۔ یہاں تو پہنا پرانا ہوا، نکلا خارج ہو گیا۔ ابن آدم کا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں آگے دیا۔
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ کمال بصارت اور فقاہت عطا کی تھی کہ بڑی بڑی علم کی وہ گتھیاں جن کا حل ہونا ایک محال عمل نظر آتا تھا، آپ نے اسے بآسانی حل فرما دیا۔ یہ امت کے اکابر تھے جنہوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوا لی ہیں، جیلوں کے منہ تو دیکھ لیے، کوڑے تو کھا لیے، لیکن دین کے ساتھ اور جس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے اس مسند کے ساتھ غداری نہیں کی۔